والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، انہوں بالکل سادہ چلا، یہ ڈبلنگ بند کر دے، ہاں ایکو بند کر دے، بس سادہ تیرے کو سیٹ نہیں ہو رہا، نہیں ہوندہ تو اتھے آپ انہوں اتھے آؤندے ویکھی سیٹ ہوندہ ہے کہ نہیں؟ تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ تو صاحباب نے جماعت دے جید عالم دین اور شیخ حضرت ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، انہوں دا بڑا ہی علمی خطاب سنیا ہوئے گا، کیتا ہے انہوں نے، اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، صحیح البخاری دی آخری حدیث تے انہوں نے درس دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تے فاروقی صاحب دا خطاب تو ہاں بڑا باکمال، لاجواب، بے مثال سنے، اور میں اپنے چاچا جی عبدالرشید صاحب نو اور انہوں دی پوری باڈی نو مبارکباد دیاں گا کہ جنہاں نے اے دین دا بوٹا لگایا سی اور تاناور درخت بن گیا، اللہ اس ادارے نو قیامت دیاں دیواراں تک اس طرح ہی قائم دائم رکھے، اور استاذ العلماء، استاذ الخطباء، میرے انتہائی پیارے محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر
تنزیل ہے تنزیل احمد زیکم صاحب بھئی نام ہی تھوڑا جہا اوکھا ہے منظرہ. اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور یہ دین دا کام اس طرح ہی کر دے رہے. تو جڑے 10 علماء طلباء فارغ ہوئے نے عالم دین ماشاءاللہ بخاری پڑھ کے استادہ نے لیا کہ انہاں بچیاں نو علم دے دروازے تے کھلار دیتا ہے. اگوں انہوں مطالعہ کر کے علم آپ لبنا ہے. اور اسی بھی ایک وقت سی کہ اسی بھی بخاری پڑھ کے فارغ ہوئے سن 1995 دی 31 دسمبر نو میری تقریب بخاری ہوئی سی جامعہ اسلامیہ گجرالے دے اندر. اور پتر بھائیا کتے ہوئے تو قرآن حدیث دا پڑھنا قرآن اور حدیث دا پڑھانا یہ بڑا سچا اور اچا عمل ہے. دنیا دا کوئی ایم اے دنیا دا کوئی علم سائنس علم کیمسٹری بیالوجی فزکس دنیا دے ڈبل ایم اے ٹربل ایم اے اس علم دا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی علم ہے جدے بارے پیغمبر علیہ السلام نے عظمت اور فضیلت بیان کی تھی. دنیا دے سارے علم ہنر نے اصل علم یہ جدے بارے قرآن دے اندر آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی حافظ الحدیث نے 7 ہجری چنا اسلام قبول کیتا ہے. 11 ہجری دے اوائل چ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. 3 سال 2 مہینے پیغمبر دی مائیت چ رہے اور 3 سالہ دے اندر 5374 احادیث دے حافظ بنے. اور نبی علیہ السلام دے کول ہی 24 گھنٹے رہندے سن. کھجوراں والا تھیلا انہاں دے موڈے تے ہوندا سی. وہ واسطے بھی نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی سی. ایک سفر دے اندر 1700 دا لشکر ہے. سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اور سنن ترمذی دے اندر یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر چنے آپ نے 2 پتھر بنے نے صحابہ نے 1 بنے ہیں. راج پیدل چلن دی وجہ تو صحابہ نے ڈال ہو کے ڈگے. آپ نے فرمایا بھی کہ کوئی چیز ہے کھان واسطے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ رسول ہے تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے میرے مشکیزے دے اندر. آپ نے فرمایا چاڑ. وہ چاڑیاں 21 کھجوراں ٹوٹل نکلیاں تے کھان والے کنے 1700. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اتنے دسترخوان وچھا دے. کپڑا وچھایا 21 کھجوراں موڑ چلیاں بسم اللہ پڑھ کے اتنے رکھ دیتی ہیں. فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا. اینو آندے نے پیر. اج کل دے پیر کھان والی سب تو اگے تے لڑن والی سب تو پیچھے. تے لیکن ساڈے پیر و مرشد لڑن والی جدو آپ میدان جہاد جو آندے سواری سب تو اگے تے جدو آپ واپس آندے سواری پیغمبر دی سب تو پیچھے. یہ طریقہ کار سی. آپ نے فرمایا بھی ابو ہریرہ 10 بندے بلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ذہن چ خیال کیتا بھی 21 کھجوراں نے کھان والے 1700 نے. 21 کھجوراں یہ کیویں پوریاں ہون. چلو 10 بندے آئے پہ چلو 2 انہاں نوں آ جان گیا 1 محل اللہ نوں. لیکن پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دا فرمان سی نا. پھر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. 10 آئے 20 آئے 1000 گیا. کھجوراں مکڑیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پہ ڈگ دیاں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ باقی 1700 کھا گیا کھجوراں نہیں مکیاں باقی بچ گئیاں. ابو ہریرہ نے اللہ رسول باقی میں لنا. فرمایا تو اپنیاں 21 کڈ لے.
لواں گا 21 ابو ہریرہ دے لیکن برکت دی دعا تسی کرتے ہو۔ آپ نے وہ 21 کھجوراں لئیاں، نگاہ آسمان نو اٹھائی، اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترشی ہوئی تو ادا بن گئی، مڑی تو قضا بن گئی۔ اللہ انہاں چ برکت پا دے۔ فرمایا ابو ہریرہ توشہ دان لے آوئی، آپ نے وہ کھجوراں دے اندر پا دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ انہوں موندہ کر کے نہیں، موندہ نہیں کرنا، ادھے وچوں ہی کٹ کٹ کے کھاندا رہی، ادھے وچوں ہی۔ حضرت ابو ہریرہ نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہا ہے، میں ادھے چو 50 وسق یعنی 200 من کھجور کٹ کے نا تے اللہ دے راج بھی دیتی، کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں۔ وہ توشہ دانا آپ دے موڑے تے رہا ہے۔ پھر آندے نے منو 3 گلاں دا بڑا دکھ ہویا، جدن حضرت عثمان نبی علیہ السلام فوت ہوئے بڑا رویا، دوجے نمبر تے حضرت عثمان شہید ہوئے بڑا رویا، تیجا جدن وہ توشہ دان میرے موڑے تو ڈیک کے ٹوٹ گیا ادن بھی بڑا رویا۔ ہن کھجوراں کھائی جا رہے نے، پیغمبر کو حدیث پڑھی جا رہے ہیں، انہاں دیاں ساریاں حدیثاں نو کٹھا کر کے نا مولانا عطا اللہ طارق صاحب نے ساڈے گگو منڈی دے جنہاں مواضع طارق لکھی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ، اس دے اندر انہوں نے ایک روایت آندی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے محبوب جی مینوں کسے بات دی نصیحت کر دیو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اسی قرآن پڑھن پڑھان والے نو ایویں ہی سمجھنے ہیں۔ علماء دی قدر کیجئے، اور جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، قرآن دا قاری ہے۔ فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 وے مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے ایک حدیث آندی، فرمایا وہ لوگ جنہاں نو مرن تو بعد بھی قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، وہ کون لوگ نے؟ انبیاء دے وجود نے، شہداء دے وجود نے، اولیاء الرحمن صحابہ دے وجود نے۔ وہ دے اندر ایک وجود ہوئی ہے جدے اندر قرآن و حدیث دا علم ہے، جدے سینے چ قرآن ہے۔ وہ جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ، دین دا عالم آ رہا ہے، یہ دا گوشت نہ کھائیں۔ تے زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ ہن جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، انہوں جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ بولو، وہ سمجھ آن ڈائی جے کہ اگلی بھی جان ڈائی؟ تو لہٰذا یہ قرآن و حدیث دا پڑھنا پڑھانا یہ بہت اچا اور سچا عمل ہے، انہوں معمولی عمل نہ سمجھیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آ جاؤ میں تھوڑا دسنا جو اللہ نے نازل کیتا ہے، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ نے جو نازل کیتا ہے وہ کی یہ قرآن ہے، اپنے رسول دی طرف کی نازل کیتا ہے وہ حدیث ہے۔ لیکن رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ یسدون عنک صدودا، جڑے منافق نے نا وہ قرآن حدیث تو روک دے نے روکنا، اس زمین دی دھرتی تے بلا مبالغہ اگر قرآن حدیث کوئی مدارس پڑھا رہے نے نا وہ صرف میرے مسلک دے مدارس نے، جڑے پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک نغبۃ الحدیث، بلوغ المرام، مشکات شریف، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسلم، بخاری، پورا 6 سال قرآن پڑھاندے بھی علماء اہل حدیث نے، قرآن ہر جگہ تے پہنچاندے بھی خطباء اہل حدیث نے قرآن و حدیث، اور لوکاں نو حدیث یاد کراندے بھی علماء اہل حدیث نے، اور حدیث دا تحفظ صحیح معنی چ کردے نے تو اہل حدیث علماء کردے نے۔ میں اگلے دن مولانا شیخ فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری سنیے ذرا، میں پڑھ رہا سا تے لکھ دے نے 16 سال تک
میں ایک حدیث کا رد کرتا رہا، ایک وطر والی حدیث کا رد کرتا رہا، پر میرے کو ایک وطر والی حدیث کا رد نہیں ہویا۔ اور مولانا انور شاہ کاشمیری جدو دنیا تو فوت ہون لگے نے تو اپنے سینے تے بخاری رکھیے تے کہن لگے اللہ مینوں معاف کر دیں، میں پوری زندگی تیری حدیث دا رد ہی کرتا رہا، حدیث دا رد کردیاں گزر گئی۔ ہن بھی دیکھ لو مختلف مسائل دے اندر کون لوگ نے جنہ کو فتویٰ پوچھیا جاندہ ہے کہ وہ فتویٰ حدیث دے وچوں دیندے نے یا قرآن چوں دیندے نے، وہ علماء اہل حدیث نے۔ اللہ دا لکھ بار شکر ہے۔ ایک منو کہنے لگا جی فقہ بھی تے قرآن حدیث دا نچوڑ ہی ہے۔ یہ بڑا انہیں ڈٹ کے مولوی نے کہ مسئلہ کیتا ہے بھئی قرآن حدیث دا نچوڑ ہے۔ میرے کو کلپ ایک پہنچیا قرآن حدیث دا نچوڑ ہے، بھابی تے ایویں آندے نے فقہ فضول۔ میں کو فقہ دا رگڑا کڈیا سی، انہیں میرا کلپ نال لا کے انہیں پھر وہ دا جواب دیتا۔ میں کو کیا میں کیا بھئی فقہ جو ایڈا نچوڑ ہے تے کتاب الحدود کڈ کے ہدایہ دا ذرا ممبر تے چڑھ کے بیان کرو۔ یہ جو ایڈا نچوڑ ہے تے کتاب الحدود کڈ کے فقہ دا اپنا ہدایہ دا تے ذرا ممبر تے چڑھ کے سانو سناؤ، تے جدو سنانا ہے سر لوہے دا لے کے آئی۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف علماء یا طلباء نو پتہ ہے بھی وہ کی لکھے ہے، میں دسنا نہیں چاہتا۔ فقہ ان کی آندی ہے، ہزارہ مسائل نے، کئی مسائل نے جڑے فقہ دے قرآن حدیث دے خلاف نے۔ آئیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ساڑھے نو زیادہ ادب کوئی نہیں کرتا، ایک کتاب اقد الجید، اقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف علیہ، وہ دے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے کول ایک انہاں دا شگرد اور انہاں دا ایک مقتدی آیا، انہیں آن کے کیا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوسرے پاسے قرآن دی ایت ہوئے تے ایت تھوڑے قول نہ ٹکراندی ہوئے، پھر ایت منیے کہ تھوڑا قول منیے۔ اجے تک اصول کرخی ایک کتاب ہے چھوٹی جی مدارس پڑھائی جاندی، ہن پتہ نہیں میں پڑھی، وہ دے اندر ایک قاعدہ درج ہے کہ قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ ہن امام صاحب کی کہہ رہے ہیں جنہ دے دو مقلد نے دنیا چ، بریلوی بھی اور دوجے دیوبندی بھی، انہاں دا جواب سنیے۔ وہ آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ، فرمایا میرا قول چھڑ دے، قرآن دی ایت من لے۔ اور امام صاحب دا قول کی ہے ایمان ودہ بھی نہیں تے گھٹدا بھی نہیں، یہ امام صاحب دا قول ہے۔ تاں ہی تے کہ حنفی عالم نو پوچھو ایمان ودہ گھٹدا، کہے گا نہیں، اجے تک امام بخاری نے باب بنے ایسا ہی بخاری چ۔ لیکن قرآن دی آیت کی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے مومنہ دا ایمان، بولو بولو ایمان ود ہے۔ امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے قرآن من لے، انہیں نہ امام دا قول منی ہے نہ قرآن دی آیت منی ہے۔ اگر تو امام صاحب دا قول منیا ہوندا پھر تو کہندا ایمان وددا وی ہے کٹدا وی ہے۔ دنیا دے اندر حنفیت ایسی، دنیا زمین دی ترتی تے ایسی، اللہ دا عذاب ہے، لوگوں مر جائے گا لیکن یہ بات نہیں کہے گا ایمان وددا وی ہے کٹدا وی ہے۔ میں کہا چل میری نہ من، قرآن دی نہ من، حدیث دی نہ من، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی من لے۔ انہوں نے کیا ہے کہ قرآن مان لو میرا قول چھڑ دے ہو، پر نہیں نہ انہیں قرآن منے نہ حدیث منی ہے۔ اس بندے نے دوسرا سوال کیتا اذا قلت قولا یخالف خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام صاحب ایک پاسے پیغمبر دی حدیث ہوئے دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے تے تھوڑے قول نہ پیغمبر دی حدیث ٹکران دی ہوئے، پھر کی کرنا ہے؟
امام صاحب آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ، میرا قول چھڑ دے حدیث. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار، کی ہویا جے؟ ایڈا سست تے ایڈا چپ مجمع میں نہیں ویکھیا. چلو سبحان اللہ نہیں جی ہوندی تے انہاں لئی پڑھی جاؤ، کچھ کرو تے صحیح. میں اصل چ طلباء نے علماء نے اور صاحب نہ تقریر کر رہے ہیں. توجہ ادھر میرے وال، میں جڑی بات کرنا چاہنا تھی بات توجہ نہ سن رہے ہو نا. حضرت امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے، قرآن حدیث نو من لے. ہن امام صاحب دا قول کی ہے بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد انہوں غسل نہیں دے سکدا، او دا چہرہ بھی نہیں ویکھ سکدا. خامد او دے نیڑے نہ جائے، خامد فوت ہو گیا، بیوی او دے نیڑے نہ جائے. کی ہویا ہے؟ اے جی نکاح ٹوٹ گیا ہے. میں کہا ایک بابے نو پٹھیاں کچے دھاگے نہ کھوچ لمکا دیتا ہی، او دا تو دھاگا 12 سالاں چ مولوی نہیں ٹوٹن دیتا، یہ دا 40-50 سال دا نکاح میں توڑ چھڑے آئی. اے جی امام صاحب دا قول ہے بیوی خامد نو نہیں ویکھ سکتی، خامد بیوی نو نہیں ویکھ سکدا. اینو ہاتھ بھی نہ لائے. میں اینو شاٹ پیندی ہے ہاتھ نہ لائے. کیوں ہاتھ نہ لائے؟ نکاح ٹوٹ گئے. میں کہا تیری فقہ دا مسئلہ ہے، امام صاحب دا قول ہے. ہن حدیث کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو فوت ہوندے نے، انہاں دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے خود غسل دیتا ہے. آئیے حضرت فاطمہ فوت ہوندیاں نے، غسل علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے. ایتھے بیوی خامد نو غسل دے رہی ہے، ایتھے خامد بیوی نو غسل دے رہا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینو غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. ہن حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل بولو. پر گئے انفی مولوی نو پوچھو دے سکتی، کہ توبہ توبہ نیڑے نہیں جانا. میں کیا تو اپنے امام دی بھی نہیں مننی تے حدیث دی بھی بنتے ہو وفادار. وفا کر کے تو دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. میرا مسلک منہج میری دعوت سننا ذرا. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے ادو کسے دا قول نہیں چلے گا. جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی قیاس رائے نہیں چلے گی. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسے دا فتویٰ نہیں چلے گا. اللہ اللہ اللہ. اس بندے نے تیسرا سوال کیتا ہے امام صاحب، ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے، دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے. پھر صحابی دا قول مننا تھوڑا اندہ اترکو قولی. امام صاحب فرماندے نے بے قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دے تے صحابہ دا قول بولو بولو صحابہ دا قول من لے. اے جڑا عقیدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا ہے، اے عقیدہ میرے مسلک دا ہے، میرا منہج ہے، میری دعوت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. آئیے میرے پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لے آئے، میرے نبی نے دنیا تے آ کے قرآن پڑھایا اور حدیث پڑھائی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. جس طرح قرآن منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ. جس طرح قرآن لے کے جبریل آیا ہے، حدیث نو بھی لے کے جبریل آیا ہے. قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے اترے ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے. اور لوگوں قرآن بھی لا رہے بے، حدیث بھی لا رہے بے. قرآن بھی بے عیب ہے، حدیث بھی بے عیب ہے. اللہ اللہ. قرآن بھی برحق کے، حدیث بھی برحق کے. قرآن بھی لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے. اللہ اللہ. قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی بولو کافر ہے. اس واسطے حدیث ہوئی ہے جو پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلی ہے. نالے کائنات دے اندر حق اور سچ ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا. بما نزل علی محمد وہو الحق. حق ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، تو جو آپ دی زبان چو نکلیا وہ بھی حق ہے. وہ بھی بولیے بولیے وہ بھی حق ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلیا ہے. وہ حق ہے جو آپ دے نازل ہویا ہے وہ بھی حق ہے. ہن نازل قرآن بھی ہویا ہے،
حدیث بھی آپ دی زبان نبوت چو نکلی ہے، حدیث بھی میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا جدو قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، جدو بلایا جائے اللہ تے دے رسول وال، تے مومن کی کہندا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا۔ جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے گی پھر سوچن دی لوڑ، بولیا جنا، سوچن دی لوڑ نہیں، بغیر سوچ تو۔ امام ابو حنیفہ دی بات ہے پہلو سوچ من باچ، امام شافعی دی بات ہے پہلو سوچ من باچ۔ کیوں؟ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے دی بات غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی۔ تے آمینہ دے لال دی بات آئے او مننی پہلو ہے تے سوچنا بعد چے، کیوں؟ میرا محبوب بولدا رب دی مرضی نال، وما ینطق عن الہوا، وہ اللہ دی مرضی نہ بول دے نے۔ اس واسطے میرے پیغمبر دی ہر بات جیڑی ہے وہ لا عیب ہے تے بے عیب ہے۔ میرے پیغمبر دی زندگی بھائیا ٹینیا کدے بھائیا تھلے یار، میرے پیغمبر دی زندگی بے عیب ہے۔ آئیے حضرت عمر فاروق کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے کول نہ ایک صحابی آئے، بندہ آیا صحابی سنوی آن کے مسئلہ پوچھن لگے، جی عمر جی ایک مسئلہ دسیا جے بھئی عورت مناس کے حج ادا کر لیں دی ہے، حج مکمل کر لیا بی بی نے، آن لگیا طواف الوداع کری دے، تے اس عورت نے جے طواف الوداع کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چورن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ آیا کہ ہن طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اتھے ہی رہے، کپا والا سلسلہ کی شروع کر دیتا ہے، میری تقریر ہو لین دو پھر کپ بھی تقسیم کر لیں دے۔ تو میں بات کرنا چاہنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمان لگے پھر تسی اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے پھر طواف الوداع کر کے آئے۔ جدو انی بات کہی نا تو صحابی اگواندا ہے جی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندہ جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ آندہ جی کیوں کوڑا کی کرنا جی؟ فرمایا تینوں سزا لگا دے۔ آندہ کس چیز دی؟ تُساں اپنی عقل اور قیاس دے نال جواب دیتا ہے کہ وہ اتھے ہی رہے تے طواف الوداع کر کے آئے، تے میں تھانوں پیغمبر دی حدیث سنائیے کہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ اپنی قیاس رائے عقل نو پیغمبر دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو پیغمبر دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے؟ کیوں آیا عمر دے دروازے تے اور اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ اور آج عمر زندہ ہوں دے، خدا دی قسمیں بڑے بڑے تگڑے مولوی کھبیاں دے ٹنگے ہونے سے کیوں جی مولانا دانش صاحب ٹھیک ہے، بڑے بڑے تگڑے مولوی فیصلہ آباد چوک پرے ہونے سن، اوہ چال سلسلہ ختم کرو کی تو ہی کام شروع کر دیتا ادھا گھنٹہ کر لو بعد چاہ ہی ورتایا جی۔ مسئلہ ہے کہ آئیے حضرت عمر زندہ ہوں دے تے بات نہیں سی ہونی، پیغمبر دی حدیث آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تینوں سزا دیاں گا
تیرے کو پیغمبر دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل اللہ وإلى الرسول. آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت لگی ہے. ایک بندہ آن کے مسئلہ پوچھتا ہے، آندہ جی ایتھوں ہے ہاتھ کٹیا جائے جی، دیت کنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے دی دیت 50 اونٹ. توجہ ہے نا سارے دی؟ کہ وہ آندہ ہے اے انگوٹھا کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ. اے انگل کٹی جائے؟ فرمایا 10 اے 9 اے 6. کنے ہو گئے؟ وہ بولو کوئی شیخ نہیں بیٹھا تھوڑے جی؟ شیخان صاحب ذرا زیادہ ہوگا. کنے ہو گئے؟ 50 پورے ہو گئے. حضرت عمر نے نہ فتویٰ جاری کر دیتا، تھلے مور لا کے سین کر دے 22 لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں جج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے. ایک قاصد مصر دی عدالت پہنچے ہے، انہیں جا کے حضرت عمر دا فتویٰ دیتا جج نو. جج دے نال کرسی ڈٹی سی پیغمبر دے ایک صحابی جلیل القدر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی، یہ نال بیٹھے نے. وہ جج پڑھ رہا ہے، کہنے لگے کی یہ کتھوں آیا، کی رکا ہے؟ نبی دے صحابی حضرت عوف آندے نہیں، حضرت عمر نے فتویٰ بھیجے ہے کہ فیصلہ دے مطابق کرنا ہے. حضرت عوف نے جدو فتویٰ پڑھیا نا تے چہرہ سرخ ہو گیا ہے. گھوڑا تیز لیندے نے، مدینے پہنچ دے نے. میرے عمر فاروق میں سے 90 دے کچے سے انچ بیٹھے نے. سلام لئی ملے، حال وال پوچھا، انہوں پھڑ کے تھلے باؤ کی مصیبت ہے. آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. جدو مل دے نے تے حال حوال پوچھے ہے حضرت عوف نے، تے کہن لگے جناب اے فتویٰ تھوڑا ہے؟ ہاں. فرمایا میرا ہے. اچھا اے انگلان دی دیت تو ہاں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کیتی ہے. مور تھوڑی ہے؟ جی میری ہے. سین تھوڑے نے؟ جی میرے نے. فرمایا گل کر آؤ، گل کی ہے؟ فرمایا میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی اپنے کنا دے نال کہ 5 انگلان دی دیت برابر ہے. اپنے کنا نہ میں حدیث سنی. تو تسی انگوٹھے دے 15 ایک دے 2 دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6. عمر تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ اے ہے مسلک اہل حدیث. اگر پیغمبر دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا فتویٰ ہے او دی حیثیت کو نہیں، تو میں تیرے مولوی دے فتوے دی حیثیت کیویں سمجھا؟ بولیے. فرمایا عمر تیرا فتویٰ مننا یا نبی دی حدیث مننا؟ کہ حضرت عمر یہ نہیں کہا میں فتویٰ دے چکے ہیں 22 لاکھ مربع میل دی عدالتاں پہنچ چکے ہیں. نہیں، یہ گل نہیں کہی، بلکہ کی کیا ہے؟ قاصد نو منگوایا. حضرت عوف نو کہنے لگے حدیث لکھاؤ. اسے پیج تے تھلے حدیث لکھی گئی. حدیث دے تھلے نوٹ لکھیا ہے. حضرت عمر فاروق کا نوٹ سنیے کی ہے. فرمایا آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل کی عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتویٰ فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. اے ساڑی دعوت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن بھی لیا تے من بھی. یہ نام مسلمانی ہے. حدیث آ گئی ہے تو نک چڑھتا ہے. مسے والی حدیث آئی ہے جراباں دے مسے والی، ایک ہی گل کہی جاتا ہے جی وہ موزیاں تے مسے نہیں مننا عذاب ہوتا ہے. پیغمبر دے کئی صحابہ نے جنہاں نے جراباں دے مسا کیتا ہے، اور پیغمبر نے باب بننے نے، میرے شیخ علماء موجود نے، احادیث باب المسح علی الجوربین باب ہے کہ نہیں؟ بولیے. اہل حدیث زمین دی دھرتی تے اگر اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کردا؟ میں کہنا ہونا مسلک اہل حدیث زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت. صحیح گل جی، اللہ دی رحمت. پیغمبر دی حدیث آ جائے اور حدیث دی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے، حدیث ساڑھے تک پہنچے ساڑھی گردن جھک جائے گی. زمین دی دھرتی تے کیمرے موجود نے. ایک حدیث لے کے آؤ
جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے اہل حدیث اس حدیث تے عمل نہ کرتا ہوئے، ایک حدیث کو مائدہ لال پیش کرے، میں اپنی ذاتی جیب چو 1,00,000 روپیہ فی حدیث تا اس مولوی نو انعام دیا، اور تسی آؤ میرے مقابلے میں ہزاراں حدیثاں دسنا جڑیاں پیغمبر دیاں صحیح حدیثاں نے تسی نہیں مانتے۔ رکوع تو اٹھ کے کی پڑھی دے؟ ربنا ولک الحمد پڑھ دے ہو نا، بچیاں نو بھی یاد ہے، سارے نہیں یاد، جاؤ دوسریاں مسیتاں دا چکر لگاؤ پڑھ دے نے۔ چھوٹی جی میں ایک بات کر رہا ہوں حدیث صحیح بخاری دی، پیغمبر دیکھ سے آبی آئے آن کے پچھو مل دے نے، کالی کالی نا ذرا تیز تیز چل کے آئے، آن کے ملے، نبی علیہ السلام نے کہا سمع اللہ لمن، انہوں نے ساہ چڑھیا سی تے ساز پھلیا سی، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا، اچھی آواز نکل گئی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے نماز مکمل کی تھی، کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے؟ وہ صحابی آندے نے میں گھبرا گیا، میرے کو اچھی پڑھے گئے نے، اللہ دے رسول ڈانٹن گے، فرمایا کون سی جنہیں کلمے پڑھے نے؟ اللہ رسول میں پڑھے نے۔ فرمایا جدو تو کلمے پڑھنا سا پیا، میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر، میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے آسمان تو فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ کنے فرشتے؟ 39، اور وہ اج بھی آتے، پر آتے اہل حدیث دی مسیتیں، بھابیاں دی مسیتیں آتے ہیں، اس تو علاوہ نہیں کتے آتے، کیونکہ رکوع تو بعد اس زمین دی دھرتی تے اگر اس حدیث تے عمل کرتا ہے صرف اہل حدیث، کوئی دوسرا نہیں۔ جاؤ چکر لگاؤ، اور رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوتے، ٹھا سجدے چ۔ ایک مولوی صاحب نے کہنے لگے شیخ سانو فرشتے وکھاؤ کتنے ہو رہے ہیں، اتر دے سانو بھی وکھاؤ۔ میں کیا کملیا، میں فرشتے اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ لا نا، مینوں فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین۔ کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، بول دے نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ اس واسطے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، ایک بی بی پیش کی تی جاندی ہے، فرمایا انہوں جا کے مدینے تو باہر لے جاؤ، انہوں پتھر مار کے رجم کر دے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے دیکھ دینے پہ صحابہ نے، انہاں بندیاں نے، صحابہ نے انہوں زمین دے اندر لگے نے گڑن ٹویا کڈن لگے تھے۔ حضرت علی کی لگے ہو کرن بھائی؟ آندھر جی ایسا عورت نے نہ بدکاری کی تھی تو انہوں لگے حد قائم کر۔ فرمایا تھے بیچاری پاگل ہے، پاگل تے حد نہیں قائم ہوندی۔ تو آپ پیغمبر دی حدیث نہیں پڑھی؟ آندھر جی سانو نہیں پتا، سانو تے حضرت عمر فاروق نے بھیجیا رضی اللہ۔ حضرت علی آندھر عمر دا فتویٰ ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ٹھہر جاؤ، اس عورت نو کچھ نہیں کہنا، انہوں نے کچھ نہ کیا، جب انہوں حضرت عمر نہ گل کر لیں۔ حضرت علی آئے، فرمایا جی اس عورت دے اتے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتے ہیں؟ ہاں جی میں دیتا۔ فرمایا وہ تو پاگل ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں یاد؟ آقا نے فرمایا سی رفع القلم عن الثلاث، 3 بندے ایسے نے جنہ تو رب نے قلم نے چک لیا۔ الصبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ دوسری بات النائم حتی یستیقظ، خواب چ بندہ کڈے کڈے وڈے گناہ کرتا ہے، بولو وہ اٹھ کے گناہ اپنے بیان کرے میں خواب چا بھی کیتا ہے، انہوں پھڑ کے لمحہ پالو۔ فرمایا ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک بیدار نہ ہو۔ تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ عمر تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
اوے عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے، 2 4 10 20 کی لوڑ نہیں۔ آپ یہ نہیں سارے مولوی میرے تے شاہ صاحب دے مگر پے نے، میں کہتے قرآن پڑھ کے کیا نبی پاک نے اپنی زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر، سارے مولوی میرا جواب دین ڈے دن رات۔ اور میں کہ بندے دے پترو قرآن پڑھ کے تھی بھی آکھو، ہاں جی میں کہ تسی بھی قرآن پڑھ کے حلف نہیں جے دین دے، بڑے سیانے نے۔ ہوں جی کہن گے وہ کوئی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، کل ایک مولوی نے چنگی پلی پگ بنی میں میرے کو کلیپے، وہ آکے پیا جی صحیح مسلم چاہیا نبی پاک نے فرمایا شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ، تھلے پھر بعد چ میرا کلپ لگا۔ میں مسلم دی حدیث بیان کی تھی حضرت جابر بن سمرہ دی۔ دیکھو کڈا کڈا وڈا مولوی جھوٹ بول دے، جھوٹ بولن لگیا خدا دی قسم گھبراندے ہی نہیں۔ بھئی وہ نبی پاک نے فرمایا شریر گھوڑے دیاں دماں، اے وہ باب السلام تے حدیث ہوندی صحیح مسلم جو 2 حدیثاں نے حضرت جابر بن سمرہ دی، پہلی مختصر ہے دوسری تفصیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھر ایسا ہی تے گھوڑے دی 2 میویں ہل دیے رفع الیدین۔ میں کہا تیرے کر کو گھوڑا ہونا جی 2 میویں ہوں ایک گل کہنا ویسے مڑ گئے نے، وہ کچھاں چ بوت والی حدیث کو نہیں بیان کر دے، ہاں جی کچھاں چ بوت رکھ کے نواز میں وہ چنگی پچ کھڑی ہے۔ میں کہا کوئی مائی دا لال سانو وکھائے تو صحیح، کوئی موضوع ہی وکھا دیو کچھاں چ بوت رکھنا، من دے نہیں لیکن وکھا ہی دیو۔ ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے۔ حدیث دے ذخیرے جو صحیح حدیث پیش کرو۔ صلاۃ الرسول جی مولانا صادق سیالکوٹی صاحب نے 450 حدیث لکھی ہے، اور مولانا خالد گرجاکی صاحب نے کتاب لکھی ہے رفع الیدین تو انہیں 650 حدیث لکھی ہے۔ کتھے 650 کتھے تیری ایک عبداللہ بن مسعود، وہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی اننا حدیث ہے مدلس ہے، وہ بھی صحیح نہیں۔ کتھے میر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی۔ میں کیا آؤ تے صحیح، ہم تو مائل پہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں۔ پر تعصب دی اینک اتار کے آ، تقلید دا پٹا لا کے آ، بول دے نہیں کلا دا یو کلے دو تقلید دن گل وچ پھندا پایا رسی دتی بن۔ یہ تقلید بڑی پیڑی چیز ہے یار خدا دی قسم۔ ایک نے میں پوچھا تو مقلد ہے یا مقلد ہے، وہ لد لد چی پھنس گیا، وہ آ کے لد کہاں کہ لد کہاں۔ ایک مثال میں دینا ہونا نا، وہ کتا ایک کھوج ڈگ پیا، مولانا دانش صاحب دے دئیے، وہ کتا پورے پنڈ دا کوئی کھو سی شیخ، وہ کتا ڈگ پیا کہ رات نو پورا پنڈ اسی خوہ دا پانی، پرانا دور جدوں ہوندا سی وہ بوکے کٹدے ہوندے ہن، وہ موٹر شوٹر والا سسٹم نہیں سی ہوندا، سارے اتوں پانی لیا پینا۔ مولوی صاحب کو آگے آدھے جی مسئلہ دسیا جی، ایک وہ جہاں خوہ ہے وہ کتا ڈگ پیا تو ہوں وہ علاج کی ہے، انہوں نے کہا 100 بوکا کڈو، 100 انہیں 100 بوکا کڈیا، کہنے لگے جی وہ بو تو گئی نہیں، انہوں نے کہا 100 اور کڈ دیو، انہوں نے کہا جی بو پھر نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، وہ 300 بوکا کڈیا، انہوں نے کہا بو نہیں گئی، انہوں نے کہا کتا کڈیا جی، نہیں وہ تو ویچ ہی پیا ہے۔ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا آجے ویچے، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا، پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں۔ ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، یہ دے وچوں ہوندا ہے ببوکا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا۔ اوراں پراں جاؤ گے، ادھر میرے حال ویکھو، اوراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانا ہی
دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی میرا مسلک تے منہج دعوت کی ہے سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے وَإِذَا قِيلَ لَهُ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فرمایا انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نبی دیکھ صحابی گزرے نے حضرت جلیبیب نا کیے جلیبیب انہاں دا رنگ ذرا کالا سی مدینے چیڈا کالا بندہ کو نہیں سی یہ ہے بھی غلام سن تے کوئی رشتہ نہیں دینا. نبی علیہ السلام کو ایک صحابی ہے کہنے لگے اللہ رسول میں اپنی بیٹی نو تھوڑے واسطے ہبہ کرنا. آپ نے فرمایا یار منو ضرورت نہیں ہے جلیبیب نو دے دے. وہ صحابی ایک نظر جلیبیب وال ویکھے دوجی پیغمبر دے چہرے وال ویکھے بھی ایک ہی بن گیا. تو وہ کہنے لگا جی واہ شاور ما امہا میں اپنی ماں اپنی بیوی بیٹی دی ماں نہ جا کے مشورہ کر لوں. فرمایا جا کر لے بھائی. کر گئے بیوی نو دسیا بھی ہے مسئلہ ہے تو تے آندے نے جلیبیب نہ کر لو. صحابیہ کہنے لگے بھی کوئی گل کرن والی کرو اسی خاندانی لوگ ایڈی سونی ساڈی بیٹی ہے وہ چلتی پھرتی کوئی چنگی لگے گی تو منڈیاں دا وکدا غلام ہے نہ کلی نہ جلی سانو یہ رشتہ نہیں پسند ہے نہ کرنا ہے جواب دے دیو. ہن جس بیٹی دے رشتے دی گل ہو رہی ہے نا وہ اندروں باہر آئی ہاں جی امی کی گل ہے. فرمایا پتر ہے گل ہے سانو رشتہ پسند نہیں وہ منڈیاں دا غلام ہے وہ کو کلی جلی ہے کو نہیں کالا شاہ وہ رنگ ہے تے اللہ تیاں دے بیٹیاں دے بھیناں دے تے سمجھدار دے. ہن او بیٹی کی کہن لگی ماں نو آندی ہے اتردون امر رسول اللہ ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ماں وہ بندہ مومن نہیں وہ عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. اجے گلاں ہون ڈیاں نے آقا فرماندے نے جلیبیب پتہ کر انہاں جے مشورہ کیتا ہے کہ نہیں. جلیبیب راوی آن کے دروازہ کھڑکایا کون ہے بھائی. صحابی باہر دروازہ کون ہے میں جلیبیب. انہیں دروازہ نہیں کھولیا اندروں ہی واپس ہو گیا. بیوی دی باہر کون جے آندا سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں. تے صحابیہ کی آندی ہے اللہ واہ پیغمبر دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. اچھی کہہ دیو آمین. صحابی نے جا کے جدوں ایک گل سنائی ہے تے صحابی آگوں آندی ہے سانو کسے قسم دا کوئی عذر نہیں لیکن رنگ کالا ہے ایک یہ رنگ دا کالا ہے سانو اے رشتہ منظور نہیں. آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے اور کوئی عذر سانو نہیں. ہن مرید بھی بول پیا مریدنی بھی بول پئی تے جس بچی دا نکاح کرنا ہوگی آندی ہے بس کر اما تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے
اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیں دے تائیں ماں اس کالے وال نہ ویکھے دے بھیجن والے وال ویکھ کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کر دے ماں کر دیئے چاچی تائی کر دیئے کسے دا خالہ کر دیئے ماموں کر دے پھپھی کر دیئے نی ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے اے جے این یقولو سمینا واقع نکاح ہو گیا آج کچھ 2-3 دن 3-4 دن گزرے نے احد دا اعلان ہو گیا آج وہ بھی میدان احد ہن جدو اعلان کرنے والے اعلان کیتا ایک پاسے بیوی ہے تے دوجے پاسے آمینہ دے لال جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ایتھے پتہ لگدا کہ نا ایمان ہن ساڈے ورگا ہوندا اللہ شادی اگے ہوندی نہیں ہوئی ہے تو جنگ آ گئی چلو اگلے پھر ٹر جاؤں گے لیکن نہیں ادھر آواز پئی تے تلوار میں آن چو کڈی یہ پتہ کی اندر میں تنوار دیواں میں منوار دیواں اللہ یہ زانی شہید دی قبر نو جنت دا بغیچہ ہن ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے آمینہ دے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں میں اولاد پیل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں یہ جلیبیب جاندے نے میدانے ہو 7 کافر جہنم رسید کی تھے خود بھی شہید ہو گئے تو میرے پیغمبر نو پیار بڑا سی یارے دے آپ نے حاضری لائی نا پہلا سوال وہ جلیبیب کتھے ہوئے بھائی پیغمبر نو ادھر پیار بڑا سی میں کہا واہ کالے و نبی دے قدمہ بیٹھے عظمتہ مل گئی جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پل آ بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے بیٹھے روم چین فارس ابد چھڑ کے کلی سونے دے بوئے دے پا بیٹھے پس روری ہونا ہور کی لینا ہے خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے آقا فرمان لگے جلیبیب کتھے ہوئے ایک سے ہویا اللہ رسولہ اتھے دا لاشا پیا تے دوالے کافران دیا 7 کافران دیا لاشا پیا نے آپ نے نہیں فرمایا دی میت نو اٹھا کے لیا لاشے نو اٹھا کے نہیں آپ خود گئے آپ نے جلیبیب دی میت نو اپنے بازوان تے چکیا اکھاں چو آنسو تے نال آقا فرما رہے نے ہاذا منی و انا منہو جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہوں مسند احمد دے الفاظ نے 3 دفعہ یہ بات کہی کہ تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں قبر کڈی جاندی ہے آقا دی قبر چ خود داخل ہوئے گوڈے مندے مار کے دی میت نو لاہ چ رکھیا ابو بکر آندے نے رنگ دا تے کالا سیں پر ساریاں چوں نمبر لے گیا قبر مکمل کیتی آپ مدینے آئے نا تے سب تو پہلے دے گھر گئے یہ دی بیوی نے جا کے دی شہادت دی خبر دی تھی تے نال میرے نبی نے دے سین چ کھلو کے نا ہاتھ چوک لے تے کی فرمایا اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا عرشاں والے آ جلیبیب دے رزق چ فراوانی عطا کر دے مدینے دی انصاری عورتاں کہندیاں نے جدو مدینے دی قید پہ جاندہ سی پورا مدینہ جوان دا آٹا جلیبیب دے گھروں کر کے کھاندا سی ایتھے مکدا ہی نہیں سی کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اس واسطے جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے
کائنات جاندی ہے جائے پر آمینہ دے لال دا فرمان نہ جائے۔ اللہ منو تے تھوانو قرآن و حدیث سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ولی کامل شیخ الحدیث حافظ امین یعقوب صاحب لاہور اج دل دی سرجری ہوئی ہے، دعا کرو اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ بھئی یہ ہے کیسے حدیث کے اندر